السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونهم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ جتنے بڑے بڑے مشائخ یہاں پر موجود ہیں، میری جو ہے وہ سانس پھول رہی ہے، اور یہ جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے یہ ان کے حکم کے تحت ہو رہی ہے، اور کچھ جو ہے گزارشات اس لحاظ سے رکھنا چاہوں گا کہ اکابرین موجود ہیں، اگر کوئی بات صحیح ہوئی تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوگی، اور اگر کوئی بات جو ہے وہ غلط ہوگی تو وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور میں اکابرین سے اس کی اصلاح بھی چاہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سروں پر ان اکابرین کا سایہ جو ہے وہ قائم رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ جو باطل پر ہیں وہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اور ان کی محنتیں ہمارے سامنے ہیں، اور اسی تناظر میں ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں۔ ہمیں جو ہے ہماری محنتوں کو ان سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جس قدر آپ زیادہ محنت کریں گے، جس قدر آپ زیادہ تگ و دو کریں گے، جس قدر آپ زیادہ جال لگائیں گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو حدیث سب کے علم میں ہے کہ المؤمن القوی احب الی اللہ تبارک و تعالیٰ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ تو جس قدر جو ہے وہ محنت کی جائے گی، اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ مقام بن جائے گا۔ تو یہ ضرورت ہے، یہ تقاضا ہے۔ فیض الابرار صاحب نے جو ہے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور ہمارا تو دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطاب ہمارے لیے ہی ہے، اور آگے ہمیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ بلا تفرقوا، ہمیں جو ہے وہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا آہستہ ہی رکھیں، میرا خیال ہے آواز سے ہی جا رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ مل جل کر کام کرنا ہے، اور یہ جو مل جل کر کام کیا جاتا ہے اس وقت یہ کام ممکن ہوتا ہے جب مفادات ایک ہوں۔ جب مفادات ایک ہوں، جس قدر مفادات ایک ہوں گے اسی قدر جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس قدر مفادات کا اختلاف ہوتا ہے اسی قدر جو ہے وہ تفرقہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا باللہ، یا اگر جو ہے وہ مفادات ایک ہوں تو پھر کسی کے
ساتھ بھی جو ہے وہ ملا جا سکتا ہے مفادات کی بنا پر۔ یہ جو آپ کو یہاں پر تفرقہ نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے اور آپس میں یگانگت اور محبت نظر نہیں آتی ہے، اس لیے نظر نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ مفادات الگ الگ ہیں۔ ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ جو فتنہ اور فساد آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے یہ کافروں کے اکٹھے ہونے سے نہیں ہوتا، یہ منافقین کے اکٹھے ہونے سے نہیں ہوتا۔ یہ جو فساد آپ کو نظر آتا ہے اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ یہ فتنہ اور فساد جو ہے کافروں کے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہونے سے نہیں ہو رہا، یہ منافقین کا ایک دوسرے سے جو محبتیں ہیں اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد نہیں ہو رہا۔ یہ فتنہ اور فساد اگر ہو رہا ہے ہماری اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہی ہمیں بتایا گیا ہے اِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، ایک جگہ جمع نہیں ہوگے تو تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ یہ گستاخی ہو نہیں رہی، یہ گستاخی ہم کروا رہے ہیں، یہ گستاخی ہو نہیں رہی کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم میں کوئی دم خم نہیں ہے، اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دم خم ہے تو پھر زبانوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دعوت یہ ہے کہ ہمیں اخلاص سے کام لینا پڑے گا، اور اخلاص ہی ہے جو ہمیں حب جاہ اور حب مال کے دائروں سے جو ہے وہ نکال سکے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مسئلے یا تو حب مال ہے، یہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہاں جی، غربا ہے، جماعت مجاہدین ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، مولانا عاشق محمد صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس 2 روپے آ جائے وہ ایک ربڑ اسٹمپ بناتا ہے اور جو ہے وہ نئی تنظیم کھڑی کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے یا تو حب مال ہے یا حب جاہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ان بتوں سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اخلاص سے کام لینا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اس قدر کسی ریوڑ میں نقصان نہیں کرتے جس قدر حب جاہ اور حب مال کرتی۔ اکٹھا کس طرح ہونا ہے؟ نماز ہمیں بتاتی ہے کس طرح اکٹھا ہونا ہے۔ یہ 5 سرپرست بنائے ہوئے تھے، 5 الگ جماعتیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، آپ نے ایک کو امام بنایا ہے، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، اختلاف ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ میں اس حدیث کے اوپر اختتام کر دیتا ہوں۔ یہ جو نماز ہے ہمیں یہ ہر معاملے کے اندر ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرماتی ہے، ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کندھوں سے پکڑ پکڑ کر ملا کر کھڑا کیا کرتے، ہاں جی، ملا کر کھڑا کیا کرتے، اور کہا کرتے تھے کہ تمہارے کندھے بھی برابر ہونے چاہیے، تمہارے پیر بھی برابر ہونے چاہیے۔ اس طرح جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ لا تختلفوا، اگر ظاہراً اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف یہاں بھی پہنچے گا۔ لا تختلفوا، جب ظاہراً اختلاف ہوگا، جامعہ ستاریہ کے مفادات الگ ہوں گے، جامعہ ابو بکر کے مفادات الگ ہوں گے، جب ظاہر میں اختلاف ہوگا تو پھر یہ اختلاف یہاں بھی پہنچے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِيَلْيَنِّي، ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے قریب وہ ہوں اولو الاحلام منکم والنہی، ذمہ داری ان کی ہے۔ مجھے تو زبردستی کا سرپرست جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ جس دن سرپرست بنایا گیا الحمدللہ اس دن بھی نہیں بتایا گیا،
ہاں جی، اور نہیں تو جو ہے وہ میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ انتہائی نالائق اور نااہل آدمی کو سرپرست بنا دیا ہے۔ ہاں جی، اور پھر سنجیدگی ہماری ایسی ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں مجھے کل جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ ہماری سنجیدگی اور جو ہے یہ ہمارے کام کرنے کا انداز ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ کام کے اندر خوبصورتی ہے۔ تو دشمن کس طرح کام کر رہا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے اولو الاحلام اور نحاة کی ہے، ان کی ہے کہ اکٹھے کریں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اس طرح جو ہے وہ اکٹھے ہوا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں کچھ جو ہے وہ کی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ باتیں صرف اور صرف ایک سبق جو ہے وہ سنا ہے بزرگوں سے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علماء موجود ہیں ہماری اصلاح فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔